السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہمارے فاضل بیٹے نے سوال کیا کہ محمد تنزیل الصدیقی الحسینی حافظہ اللہ کون ہیں؟ کچھ تحریروں میں میں نے موصوف کو مورخ الاثر کے لقب سے یاد کیا، تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو محترم، مختصراً عرض یہ ہے، یہ ہمارے محترم موصوف محدث شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے رشتہ داروں میں ہیں، نسل سے ہیں، اور علم تاریخ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، بلکہ یہ ہمارے محترم وہ شخصیت ہیں جو انتہائی سادہ مزاج، سادگی کو پسند کرنے والے، جو ان کو دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ تو دیہاتی بندے ہیں، رہتے کراچی میں ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اندر خصوصاً بر صغیر میں جو اہل الحدیث کی تاریخ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پختگی، وسعت مطالعہ اور پھر ڈٹ کر لکھنے والے، اللہ اکبر۔ ابھی عمر شیخ محترم کی زیادہ سے زیادہ 42-43 سال ہے، 45 سال سے کم ہے، لیکن بہت زیادہ کچھ لکھ چکے ہیں، اللہ اکبر۔ دبستان نظیریہ کے نام سے 2 جلدوں میں بڑی وسیع برصغیر کی تاریخ میں پہلی بار ہمارے موصوف کی کتاب چھپی ہے، اور آگے امید ہے 2-3 جلدیں اور بھی آئیں گی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں پر بڑی کمال یہ کتاب ہے، ہر صفحہ، ہر سطر حوالوں کے ساتھ، اور حوالے بھی وہ جو اکثر ملتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے بھی تھوڑا بہت ٹچ ہے تاریخ سے، علم سے، چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو اکثر وہ حوالے ہیں جو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، نادر سے نایاب کتابیں، دور کی کتابیں، اللہ اکبر۔ اس طرح بھی ایک شیخ کی نئی کتاب چھپی ہے اصحاب الحدیث کے نام سے، سبحان اللہ۔ بر صغیر میں اہل الحدیث کے مدارس کی تاریخ، بر صغیر میں اہل الحدیث کے مورخین کی تاریخ، اہل الحدیث کی بر صغیر میں کتنے مطبع تھے، پریس کتنے تھے، اور یعنی ایک ایک شعبہ کے حوالہ سے ہمارے موصوف صدیقی صاحب حافظ اللہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، فجزا اللہ خیرہ۔ اس طرح تصنیفی کاموں میں اور بھی کئی ایک بڑی قیمتی کتابیں محترم نے لکھی ہیں، اور وہ اکثر بیشتر تاریخ اہل حدیث کے ساتھ ہیں، شخصیات کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے موصوف کی عمر میں اور علم میں لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ جو اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں تاریخ اہل حدیث کے لیے، اس کی شان پھٹک کے لیے، اس کو ایک نئے انداز میں مرتب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے موصوف سے وہ سارے کام لے لے جو ان کے عزائم ہیں۔ اس طرح ابھی ان کے 2 اہم منصوبے، ایک تو دبستان نظیریہ کی تکمیل ہے، اور دوسرا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ پر بڑی مستند محقق کتاب بھی ہمارے فاضل محترم نے لکھی ہے، زیر ترتیب ہے۔ ایک دفعہ میری محترم سے ملاقات بھی ہوئی کراچی میں، پچھلے سال جب میں دورہ سندھ پر گیا تھا، تو مجھے محترم نے وہ کتاب دکھائی تھی، ابھی مخطوط تھی۔ اللہ کرے وہ بھی جلد شائع ہو، ہم اس سے بھی استفادہ کریں۔ اسی طرح الواقعہ کے نام سے ہمارے موصوف کا ایک نہایت تاریخی علمی میگزین ہے، رسالہ ہے، وہ بھی گاہے بگاہے شائع ہوتا رہتا ہے، اور کیا کمال ہے وہ رسالہ، سبحان اللہ۔ جو میرے مطالعہ میں آئے ہیں
تو ایک ایک صحابی پر، خصوصاً خلفاء اربعہ پر 4 ان کے مستند رسالے شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اب عشرہ مبشرہ پر بھی وہ آگے سلسلہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ تو اور بھی کئی کتابیں، شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے حالات پر ایک مستقل کتاب ہے ہمارے مصوف کی، اور بھی کئی ایک منفرد شخصیات پر ہمارے مصوف تنزیل الصدیقی حافظہ اللہ نے مستقل کتابوں کی شکل میں لکھا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے محترم کو، ہمارے مصوف کو ان کی صلاحیتوں میں، زندگی میں، علم میں، ایمان میں، تقوی میں اور عزت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، اور ڈٹ کر لکھیں تاکہ امت ان کے قلم سے فیض یاب ہوتی رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے مصوف کو مورخ العصر کا یہ لقب دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صلاحیت اور پھر صلاحیت پر ڈٹ جانا اور اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت پر وقف کر دینا، یہ بڑے کم لوگوں میں صفت پائی جاتی ہے۔ ہیں الحمدللہ، برصغیر میں کئی لوگ گزرے ہیں اور کئی موجود بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس فن کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک مثال کہ جس شخص نے اپنے آپ کو تاریخ سے محبت کی، تاریخ پر لکھا، اس پر ڈٹ گیا، جینا مرنا تاریخ بنا لی، تو اس میں ایک ہمارے یہ محترم محمد تنزیل الصدیقی الحسینی حافظہ اللہ کراچی والے بھی ہیں، جن کے رواں دواں قلم سے بہت کچھ منظر عام پر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصوف کو اور لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں وہ دور فرمائے اور ان سے اپنے دین حنیف کی خدمت کا مزید کام لے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کو مورخ العصر سے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے سے، شاید میں بھی طالب علم تھا مرکز تربیہ میں، اس وقت سے میں نے تنزیل صاحب کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا، ایک محبت تھی۔ تو پھر اب جو بھی کتاب چھپتی ہے تو وہ میں ضرور منگواتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں۔ تاریخ اہل حدیث سے محبت کرنے والے طلبہ، علماء، مطالعہ کرنے والے احباب کے لیے تنزیل الصدیقی الحسینی حافظہ اللہ کا نام ایک معتبر نام ہے۔ ہاں، جب انسان علمی میدان میں آتا ہے تو جزوی غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، نہ میں مبرہ ہوں نہ کوئی اور مبرہ ہے، تو جزوی غلطی سے اختلاف دلیل کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ چونکہ میں نے بھی کچھ تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں تنزیل صاحب کی کتابیں میرا مراجع مصادر میں سے ہوتی ہیں، حوالے نقل بھی کرتا ہوں۔ ہاں، کچھ مقامات پر جہاں ہمیں دلیل کی بنیاد پر غلطی لگتی ہے تو میں نے وہاں نام لے کر بھی حوالہ میں نے رد بھی بعض مقامات پر کی ہے، تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصوف کو بہت زیادہ پختگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔